للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا سا فرمان، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا. کتنی بار؟ 50 بار. جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک کی بہت ہی پیاری سی فضیلت ہم نے سنی، تو ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اور 50 بار پڑھنے کی اتنی پیاری سی فضیلت ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو دین کی پیاری پیاری باتیں سکھانے کے لیے پروگرام آ چکا ہے میرا پیارا دین. اور اس ہمارے پروگرام میں دین اسلام کی بہت پیاری پیاری سی باتیں ہوا کرتی ہیں بچوں کے حوالے سے، اور بچوں کو دین کی پیاری پیاری سی باتیں سکھائی جاتی ہیں، ایک پیاری حدیث سے لے کر اسلامک ہسٹری تک. آپ کو انشاءاللہ آج بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر ہے 501. کتنا ہے؟ 501. یعنی 501واں کہہ سکتے ہیں یہ ایپیسوڈ ہے. تو 500 ہمارے ایپیسوڈ مکمل ہو چکے ہیں. کل 500 ایپیسوڈ تھا اور آج 501 ایپیسوڈ ہے. تو ہم نے کام بھی دیا ہوا ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو. تو آپ دیکھتے ہیں ہم آگے چل کے کہ آپ نے ہمیں ویڈیوز بنا کر سینڈ کی ہیں یا نہیں. بہت سارے بچوں نے پکچرز لکھ کے بھیجتے رہتے ہیں روز. ہمارے اس پروگرام میں ہم الحمدللہ حدیث پاک کی تصویر شامل کیا کرتے ہیں. تو ہم نے یہ کام دیا تھا کہ آپ بچوں کے پاس جمع تو ہو گئی ہوں گی حدیث مبارکہ، تو آپ اس کی ویڈیو بنائیں اچھے انداز سے اور ہمیں وہ سینڈ کریں. تو اس سے دیکھ کر ہمیں بھی خوشی ہوگی. تو ہم روزانہ اس اپنے پروگرام میں حدیث پاک بھی یاد کیا کرتے ہیں. بہت سارے بچوں کو بہت ساری حدیث مبارکہ یاد ہو گئی ہوں گی جو ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہوں گے اور یاد کرتے ہوں گے. اور بہت سارے بچوں کے پاس احادیث مبارکہ جو انہوں نے لکھی ہوں گی وہ بھی جمع ہو گئی ہوں گی. تو اس پیارے سے پروگرام کے آج 501 ایپیسوڈ چل رہا ہے، شروع ہو چکا ہے. تو آپ نے آج بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل رہنا ہے، ہمارا ساتھ دینا ہے. اور یہاں پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مدثر بھائی، محمد مدثر بھائی، ان کے ساتھ موجود ہیں علی رضا بھائی، اور اس طرف ماشاءاللہ سے مزمل بھائی، اور ان کے ساتھ بلال بھائی موجود ہیں. تو آپ نے ہمارے اس پروگرام میں اچھے انداز سے شامل رہنا ہے. اور سبھی بھائی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ انشاءاللہ ہمیں پیارا سا کلام سنائیں گے. اور ہمارے اس پروگرام کا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے کلام. کون سا؟ کلام. جس میں ہم نعت سنا کرتے ہیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی نعتیں سنا کرتے ہیں. تو آج بھی انشاءاللہ ہم نے نعت بھی سننی ہے، اور اس کے علاوہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے ہمارے اس پروگرام میں شامل بھی ہونا ہے. تو آج بھی آپ کو آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت سارے سیگمنٹ شیئر کیے جائیں گے. اور اگر وقت بچا تو آئیے آج کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہم روزانہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو ایک سوال بھی دیا کرتے ہیں. کئی بار آسان ہوتا ہے، کئی بار تھوڑا سا بچوں کی ذہنیت کے مطابق مشکل بھی ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی بچوں کے اندر بچوں کو بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہوگی. تو آئیے آج کے سوال کی طرف پڑھتے ہیں. اور آج کا سوال یہ ہے، بتائیے سورہ بقرہ قرآن پاک کے کس پارے سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ بقرہ قرآن پاک کے کس پارے سے شروع ہوتی ہے؟ یہاں پر تو سارے ہی ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں. بلال بھائی، سورہ بقرہ، وہ تو مزمل بھائی سے پوچھ رہے ہیں. چلیں ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں. علی رضا بھائی، پہلے پارے سے. پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے. اور
2-3 पारों की ये सूरत है, तो पहले पारे से शुरू होती है ये सूरत सूरह बकरा। तो आपको सवाल भी मिल गया, जवाब भी मिल गया। जी, मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारा सा प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है मेरा प्यारा दीन। और आज कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं जो पहले हमारे प्रोग्राम में शरीक होते रहते थे, अब एक बड़े वक्फे के बाद फिर आए हमारे साथ। हमारे मुज़म्मिल मुद्दस्सिर, मोहम्मद मुदस्सिर। आवाज़ भी हल्की हो गई, मोहम्मद मुद्दस्सिर हैं। और हमारे अली रज़ा, ठीक है ना, देखिए मुझे नाम याद है। और फिर ये मोहम्मद मुज़म्मिल हो गए। और हमारे बिलाल हैं, बिलाल माशाल्लाह मुस्कुराते रहते हैं और बोलते हैं और ज़ोर से बोलते हैं। गलत सही अपनी जगह, बोलते तो अच्छे से ना है भाई। तो माशाल्लाह हमारे अच्छे से प्यारे से नन्हे मुन्ने दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ अच्छे से हम प्रोग्राम करेंगे। और जो घरों पर नन्हे मुन्ने हमारे दोस्त हैं, हमारे प्रोग्राम के दोस्त हैं, उन्होंने भी हमारा साथ देना है। और सब हमारे सफ़ीउल्लाह भाई बता चुके कि आज हम इसको गोया 500 एपिसोड के तौर पर मना रहे हैं, अगरचे 501 हो गया है। तो उसके लिए जो अहादीस आपने लिखी थी वो हमें सेंड करनी है, ठीक है जी। अभी भी वक्त तो है, कोशिश करें कि जो आपने बहुत सारी लिखी हुई होंगी उसकी तस्वीर बनाएं और सेंड कर दें। अगर आपने डायरी बनाई है तो उस डायरी की वीडियो छोटी सी जो है वो बनाकर हमें भेज सकते हैं। इसी तरीके से हदीसें याद भी की होंगी तो आप अपनी भी वीडियो भेज सकते थे, या कॉल रिकॉर्ड करा दें, देखें मैंने 10 याद की हुई है, 15 याद की हुई हैं, और वो अहादीस सुनाए। लेकिन कोशिश करें कि वो ज़रा जल्दी हो जाए, वरना ऐसा ना हो कि एक कॉल आए बोले मैंने 110 याद की हुई हैं और वो सुनाना शुरू करें और फिर जो है सफ़ीउल्लाह भाई आखिर में बोल रहे हैं अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका। तो ऐसा ना हो, ठीक है जी। तो आपने हमारे साथ अच्छे अंदाज से शामिल रहना है और अपने प्रोग्राम को हम आगे लेकर चलेंगे। और पहला सेगमेंट हमारा होता है, सवाल दे दिया वैसे जी। सवाल क्या दिया है? सूरह बकरा कुरान पाक के किस पारे से शुरू होती सूरह बकरा कुरान पाक के किस पारे से शुरू होती है? और जो मैंने पहले दिया था वो मैं दोबारा दे देता हूँ। आज देखते हैं किसका जवाब आता है, क्योंकि हज का महीना करीब आ रहा है। और हज किस महीने में किया जाता है, इस सवाल का जवाब देना है। लो भाई, यहाँ 3 हाथ उठे हैं जी। मोहम्मद मुद्दस्सिर को नहीं पता, अली रज़ा भाई बताएंगे। ज़ुल्हिज्जा शरीफ बोल ले, इसको आसान हो जाएगा ना। हराम ज़रा शायद बोलने में भी मुश्किल होता है, कुछ को समझने में भी हो सकता है मुश्किल होता हो। तो ज़ुल्हिज्जा शरीफ, ठीक है जी। इसमें हज अदा किया जाता है। और जो मदनी चैनल देख रहे हैं वो उनको हज की बहारें भी नज़र आ रही होंगी, किस तरह हज पे जाने वाले जो हाजी होते हैं उनकी तरबियत के हवाले से प्रोग्राम हो रहे हैं। तो हज पे जो जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, खुशकिस्मत हैं, अल्लाह उनके सदक़े हमें भी हज की सादत अता फ़रमाए। लेकिन जो ये मदनी चैनल पे प्रोग्राम्स आ रहे हैं और हज के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, कलाम पढ़े जा रहे हैं, कहीं अमीर अहले सुन्नत तरबियत कर रहे हैं, कहीं हाजी अब्दुल हबीब भाई तरबियत कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर देखें। एक तो कुछ ना कुछ नॉलेज आएगी, कुछ सीखेंगे और कुछ सीखेंगे भी और ज़ौक़ भी बढ़ेगा, एक शौक़ बढ़ेगा, फिर और दिल चाहेगा कि हमने भी हज पर जाना है। और अपनी तरफ से हम कोशिश करें, बाकी जिसका बुलावा होता है वो हज पे जाता है, मदीने भी जाता है, तो अपनी तरफ से आप तैयारी करें। और एक तैयारी गोया ये भी हो गई कि आप ये जो इस तरह के प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स हैं इनको देखें। इस तरह इंशाअल्लाह आपका शौक़ और ज़ौक़ बढ़ेगा और दिल में तड़प होगी और वो बारगाह खुदाबंदी में कबूल होगी, तो इंशाअल्लाह हमारा भी बुलावा आ जाएगा। तो आपने अब मेरे सवाल का जवाब भी देना है। अब मेरा और सफ़ीउल्लाह भाई का मुकाबला शुरू हो गया। देखते हैं सफ़ीउल्लाह भाई के सवाल का जवाब ज़्यादा आते हैं या मेरे सवाल के जवाब ज़्यादा आते हैं कि हज किस महीने में किया जाता है, या दोनों के जवाब दे दीजिए आप, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं हम और पहला सेगमेंट शामिल करते हैं, एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, सेगमेंट है एक प्यारी हदीस। और इसमें क्या करना होता है बिलाल भाई? याद करते हैं, फिर सुनाते भी हैं। फिर सुनाते भी हैं। चलें भाई, तो आज कौन सी हदीस पाक याद कर रहे हैं, हम स्क्रीन पर देखते भी हैं जी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम अश्शातु मिन दवाबिल जन्नह, यानी बकरी जन्नती जानवरों में से है, या ऐसे यूँ भी पढ़ सकते हैं अश्शातु मिन दवाबिल जन्नती, बकरी जन्नती जानवरों में से है। हज का महीना भी करीब है और कुर्बानी का महीना भी
قریب ہے کہ قربانی بھی کب کرتے ہیں؟ ذوالحجہ۔ ذوالحجہ ہی میں آتی ہے نا، بقرعید بھی ذوالحجہ میں آتی ہے، 10 11 12 یہ 3 ایام ہیں جس میں قربانی کی جاتی ہے۔ تو اس میں پھر بکریاں بھی آتے ہیں، بکرے بھی آتے ہیں، بکریاں بکرے سب آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، کوئی بکرے کے کان کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی بکری کی جو ہے وہ دم پکڑ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو بھگانے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں بیچاری جو ہے وہ بکرا بکری جو ہے وہ دمبا بن جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ بکری جنتی جانوروں میں سے، کس سے؟ جنتی۔ تو اس کا ادب کرنا ہے ہم نے، اور پھر خاص طور پہ جب وہ قربانی کے لیے لائے ہیں تو اس کا اور خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ہم نے وہ بکری ہے، کوئی وہ گھوڑا تھوڑی ہے کہ اسے آپ کسی ریس میں دوڑائیں گے، ریس میں تو گھوڑا دوڑتا ہے نا، جب بکری کا آپ نے ریس کرانی ہے تو بکری کی ریس نہیں کرانی، اس کو تنگ نہیں کرنا۔ چلیں بھائی یاد کرتے ہیں، الشاتو 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 من دواب الجنتی من دواب الجنتی من دواب الجنتی۔ من دواب الجنتی۔ مقابلہ سخت ہے، آج ذہین بچہ بنتے نا۔ آج ہمارے مدثر بھائی اور مزمل بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں، اور علی رضا بھائی بھی کام نہیں ہیں، اور بلال بھائی خاموش تو نہیں رہیں گے، ہے نا؟ بولیں گے، سنائیں گے ضرور، یہ زبردست ہے، ٹھیک ہے جی۔ الشاۃ من دواب الجنتی الشاتو من دواب الجنتی الشاۃ من دواب الجنتی۔ الشاتو من دواب الجنتی۔ ہینڈ ریز ہو چکے ہیں، سنائیں مائک میں، مائک بھول رہے ہیں بس۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الشاۃ من دواب الجنتی۔ پورا اخفا اظہار سب ہو رہا ہوتا ہے بھئی، یہ حدیث پاک ہے، اس میں اخفا کی حاجت نہیں ہے جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الشاۃ من دواب الجنتی۔ ماشاء اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الشاۃ من الدواب الجنتی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اور اتنے مرجھائے بھی کیوں ہیں؟ ذرا جوش سے بتائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الشاۃ من دواب الجنتی، ایسے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الشاۃ من دواب الجنتی۔ تھوڑا سا رہ گیا، دواب بل، با پر جماؤں سے پڑھیں گے نا، یہ تشدید ہے، حروف قلقلہ میں سے بھی ہے باب، با، ٹھیک ہے جی۔ الشاۃ من دواب الجنتی، اور بلال آپ؟ بس ٹھیک ہے، الشلاۃ نہیں، الشاۃ ہاں من دواب جنتی۔ دوبارہ سے، الشاۃ ہاں۔ من یاسین نے کیا کیا، اس کو کیوں نچوڑ رہے ہیں؟ اس میں پانی لگا ہوا ہے کیا؟ اس کو نچوڑ رہے ہیں، خشک کریں گے، آرام سے ریلیکس ہو جائیں۔ ہاں، الشاۃ الشاۃ من من دواب 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 الجنتی۔ سبحان اللہ، کوشش تو کی نا انہوں نے، زبردست، ماشاء اللہ۔ آئیے ترجمہ یاد کرتے، بکری جنتی جانوروں میں سے ہے، بکری جنتی جانوروں میں سے ہے، بکری جنتی جانوروں میں سے ہے، بکری جنتی جانوروں میں سے ہے۔ سنائیں جی، عربی اور ترجمہ دونوں سنانا ہے، جلدی جلدی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الشاۃ من دواب الجنتی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکری جنتی جانوروں میں سے ہے۔ علی رضا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الشاۃ من دواب الجنتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکری جنتی جانوروں میں سے ہے۔ دیکھیں واو کو با سے ملائیں گے نا، کیونکہ با پر تشدید ہے، تو واو با زبر، ٹھیک ہے، تو اس کو واو کو با کی طرف لے کر جائیں گے۔ اب ایک ہو جائے گا دوا بالجنتی، اور ایک ہے دوا بالجنتی، تو تھوڑا سا اس پہ توجہ رکھنی ہے جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الشاۃ من دواب الجنتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکری جنتی جانوروں میں سے ہے۔ کیا بات ہے جی۔ الشاۃ من من من
دواب من جنتی، ثواب بالجنتی، ترجمہ سنائیں اچھے سے. بکری جنتی جانوروں میں سے ہے. سبحان اللہ، زبردست، کیا بات ہے. تو سارے ہی بچے ذہین بچے ہو گئے یا کوئی ایک سلیکٹ کرنا پڑے گا؟ ہے جی. اچھا، بکری کون سے جانوروں میں سے ہے؟ جنتی جانوروں میں سے ہے. اچھا، بقرعید جو ہے وہ ذوالحجہ کی کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ سب بتائیں باری باری. جی مدثر بھائی مائک میں، جلدی جلدی. 10 11 12. جی صحیح کہہ رہے ہیں، 10 11 12. دیکھ لیں. جی بلال 10 11 12. پکی بات ہے. جی 10 11 12. اچھا، اب جیسے اس میں بکری کی بھی قربانی ہوتی ہے، دمبا وغیرہ، اور بڑے جانور بھی ہوتے ہیں، اونٹ وغیرہ. تو یہ بتائیں کہ ایج سنی ہوگی آپ نے کہ اتنے سال کا ہونا چاہیے. تھوڑا مشکل سوال کر لیتے ہیں آج، ویسے بھی ذہین بچے آئے ہوئے ہیں نا. تو یہ بتائیں کہ بکری کی کتنے، یا بکرا بکری، اس کی کتنی سال ہونی چاہیے کہ جس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ سب بتائیں گے، یہ بھی سب بتائیں گے. بلال آپ بتائیں. ہاتھ اٹھائے نا. یہ میں نے بولا کیا؟ تو وہ تھوڑی بتائیں گے، آپ بتائیں گے. آپ ہاتھ اٹھا کے ان کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بتائیں گے. تو 4 سال کا ہے. چلے بھائی، کم سے کم ایج پوچھنی ہے. ٹھیک ہے بھائی، 4 سال کے بھی بکرے کی قربانی بکری کی ہو تو سکتی ہے. بکیا اس کی شرائط اگر پائی جاتی ہیں. چلیں بھائی، تو سب سے پہلے ہم نے پوچھ کے تھوڑی گڑبڑ کر دی ہیں. جی چلیں علی رضا بھائی سے پوچھتے ہیں. جی علی رضا. 10 15. 10-15 سال بکرا 10-15 سال کا ہوگا. دیکھ لیں بھائی. 8 9 سال. 8-9 سال. چلیں کم سے کم ایج پوچھ رہا ہوں میں، اس سے کم نہ جس کی نہیں ہوگی. جی مدثر. 1 یا 2 سال. 1 یا 2. 1 بتائیں نا. 1 یا 2 سال کیا مطلب ہوا؟ 1 سال. 1 سال. 1 سال سے کم ہوگا بکرا یا بکری تو قربانی نہیں ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں آپ. پکی بات ہے، صحیح ہے. دیکھ لیں. اب ادھر آگے چلتے ہیں مزمل کے 1 پاس. سال. جی 1 سال. 1 سال. 1 سال. پکا. جی. چلیں بھائی، ان دونوں کا جواب درست ہے. درست ہے. ماشاء اللہ. تو اب کیا کریں؟ تو اور سوال کریں گے پھر. آج تو ویسے بھی زیادہ ہم نے کچھ تصویر وغیرہ کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں، ذرا رابطے میں رہیے گا پیچھے آپ، کیونکہ وہ بھی تو ہم نے شامل کرنی ہے نا. تو چلیں، آج ہمارے مزمل اور مدثر دونوں کو ہم نے صحیح بچہ ڈکلیئر کر دیا کہ ماشاءاللہ ایک مشکل سوال تھا بچوں کے اعتبار سے خاص طور پر. تو بعض اوقات وہ 2 دانت کی بات ہوتی ہے. 2 دانت. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ تفصیل سنتے رہیں گے کہ 2 دانت وہ پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ وہ اصل کیا ہے؟ ایج، کہ 1 سال کا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی. ہم بکری وغیرہ کی بات کر رہے ہیں. باقی فقہی مسائل وغیرہ اس کے جو دارالفتہ اور اس طرح کے جو پروگرامز آتے اس کے اندر آپ نے پورے سیکھنے. یہ ایک تھوڑی سی بات سے ایسا نہ ہو آپ مسئلہ لے کر چلے جائیں. یہاں تو تھوڑا سا مختصر بچوں کو دیکھ رہے تھے کہ کس کو کتنی معلومات ہیں. جی تو آگے اب کیا کرنا ہے صفی اللہ بھائی؟ پکچرز دیکھنی ہے. چلیں آئیں پکچرز کی طرف چلتے ہیں. پکچرز شامل کرنی ہے. جی. چلے بھائی، آج تو اسپیشل ہے نا، تو آج تھوڑی دیر میں کر لیں گے. ویڈیوز وغیرہ اور وہ چیزیں ہیں کافی. تو ہم پھر کلام کی طرف چلتے ہیں اپنے. ٹھیک ہے جی، چلے ایسا کرتے ہیں کلام لے لیتے ہیں، پھر جو ہے وہ کالز وغیرہ وہ بھی ذرا اسپیشل جمع ہو جائے نا. کچھ دیکھتے ہیں کہ حدیثیں سنا رہے ہیں نہیں سنا رہے، کتنی سنا رہے ہیں. جی تو چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی کلام سنا رہے ہیں ہمیں ہمارے سبھی بھائی. جی خیریت سے سبھی بھائی؟ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ہو کرم سرکار اب تو ہو سبحان گئے اللہ. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. تو سب نے مل کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار.
دل تم پر فدائے دو جہاں کے تاجدار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ چیزیں نہ شرع عالی بکار آپ ہی کچھ چیزیں نہ شرع عالی بکار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون گئے جو سنے تیرے سوا میری پکار کون گئے جو سنے تیرے سوا میری پکار جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا میں رہا جاتا ہوں تنہائے حبیب کے دیدار میں رہا جاتا ہوں تنہائے حبیب کے دیدار ہو کرم سرکار تو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدائے دو جہاں کے تاجدار سبحان اللہ. اللہ بہت خوبصورت کلام سنا رہے تھے ہمارے سبیح بھائی جی. تو کلام ہم نے سن لیا، اب ہم آگے کی طرف بڑھیں گے. اس سے پہلے کچھ کلام وہ ویڈیو تصویریں ویڈیوز کالز شامل کر لیں. صحیح. جی کچھ کالز شامل کرتے ہیں.
میں ہوں محمد رسول اللہ، میں لودرا سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے سورۃ البقرہ پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ سورۃ البقرہ پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے اور جواب درست ہے۔ پہلا جواب صفی اللہ بھائی کے سوال کا آ گیا۔ جی اب نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو نعت سناؤں گی۔ میری سبحان اللہ۔ مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام نہیں بتایا انہوں نے؟ نہیں بتایا تھا؟ نہیں بس انہوں نے کہا نعت سناؤں گی، ہے نا، کوئی بچی تھی۔ چلے بھائی آپ نے نعت سنا لی، نام بھی تو سنا دیتی ہیں اپنا۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے، محمد میں رضا صدقآباد سے عرض کر رہا ہوں۔ جی۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے سورہ بقرہ پہلے پارے سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ کڈس سبحان مدنی اللہ۔ چینل ہمارا ہمارا مدنی مدنی چینل۔ چینل۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ یہ تھے ہمارے احمد رضا اور صادق آباد سے تھے، اور آپ نے ہمارے صفی اللہ بھائی کے سوال کا جواب دیا، اور جواب آپ کا درست ہے۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام خدیجہ ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے۔ آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن مجید کے پہلے پارے سے سورہ بقرہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دیکھا بچوں کو زیادہ صفی اللہ بھائی سے پیار ہے، وہ بھی چھوٹے ہیں نا، وہ بھی کالر بھی چھوٹے ہیں، تو اس لیے ہمارے صفی اللہ بھائی کے سوال کا جواب انہوں نے درست دیا ہے، ماشاءاللہ۔ جی اور حدیثیں نہیں سنا رہے کوئی؟ یہ آپ نے کہا نہیں تو انہوں نے دیکھا حدیثیں بھی نہیں کہا تھا۔ آپ نے بھی کہا نا۔ ہماری تو نہیں سنتے نا، آپ کی سنتے زیادہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد اسامہ بلال ہے، میں ٹک سے بات کر رہا ہوں۔ جی۔ آج کے سوال کا جواب ہے سورۃ بقرہ پہلے پارے میں ہے۔ ماشاء اللہ، اور آپ کا جواب درست ہے۔ بھائی صرف سوال تھوڑی دیا تھا آپ کو، کہا تھا اور حدیثیں بھی سنانی ہیں، آپ نے حدیثیں نہیں سنائی، لیکن چلے ماشاء اللہ۔ اور نیکسٹ کال۔ سامی جازہ، میں بیرٹون سے بات کر رہا ہوں۔ آج آپ کے سوال کا جواب ہے سورۃ البقرہ قرآن مجید کے پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ آپ کا جواب بھی درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ آج تو نئی نئی جگہوں سے کال آ رہی ہے میرا خیال ہے۔ لگ رہا ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام ابو ذر اطاری ہے، میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے سورۃ بقرہ پہلے پارے سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، شارجہ سے بھی درست جواب آ گیا ہے، اور یہ تو کوئی ننھے منھے سے لگ رہے تھے، چھوٹے سے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی والی نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے۔ تو پیارے پیارے بچوں کی کچھ کالز ہم نے شامل کر لی ہیں۔ اب ہم صفی اللہ بھائی کے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ جی پکچرز اس کے بعد شامل کر لیں، کیا کہتے ہیں؟ پہلے آپ کا سیگمنٹ تو ابھی آ رہی تھی نا؟ جی آ گئی ہیں۔ چلے بھائی پھر پکچرز وغیرہ شامل کر لیتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، یہ کیا ہے؟ میرا پیارا دی، اچھا پوری ویڈیو آئی ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی۔ یہ بہت ساری ہیں، اب یہ کتنی ہیں پتہ نہیں، لیکن اللہ پاک انہیں سلامت رکھے۔ اور یہ ہیں کون بھائی؟ شروع میں شاید نام آیا تھا انہوں نے، دیکھیں یہ مدنی چینل ہے، اور یہ اس کی برکتیں ہیں کہ جو بچے اس کو پابندی سے دیکھتے ہیں تو وہ ایسی پیاری پیاری باتیں سیکھتے ہیں، اور جو بچوں کو بچپن میں سکھایا جاتا ہے وہ پھر گویا دل و دماغ میں ان کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ چیزیں پھر آگے مزید گرو کرتی چلی جاتی ہے۔ جیسے جیسے بچہ گرو کرتا جاتا ہے ویسے ہی ان کی وہ جو چیزیں سیکھی ہوتی ہیں وہ مزید شوق و ذوق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج دیکھیں انہوں نے اس طرح سے حدیثیں لکھی، یاد کی، تو کیا پتہ آگے چل کے کوئی محدث بنے۔ بزرگان دین ہوتے تھے نا، لاکھوں ہزاروں حدیثیں انہیں یاد ہوا کرتی تھی، اور اس سے متعلق جو علم ہے وہ بھی انہیں آتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے یہی آگے چل کر ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دیں۔ تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی اور کڈز مدنی چینل اس انداز سے بچوں میں ایک شوق ڈیولپ کر رہا ہے۔
جی پہلے کون سی تھی؟ یہ کنزا عطاریہ باجی کی تھی، وہ جویریہ انجم باجی کی تھی. یہ کنزا باجی ہماری باقاعدگی سے ماشاءاللہ احادیث لکھ کر وہ ہمیں سینڈ کرتی تھیں. کیا بات ہے. اب دیکھیں یہ ان کے پاس انشاءاللہ محفوظ رہیں گی. اچھا بھئی یہ ہمنا ارشد کی ہیں، آمینہ ارشد. جی تو ہماری آمینہ ارشد باجی ہیں، انہوں نے یہ حدیث لکھی تھی. اب اس کو سیو کر کے آپ نے رکھنا ہے، یہ آپ کے لیے ایک یادگار بھی ہیں. ٹھیک ہے، چاہے تو اسے پلاسٹک کوٹنگ وغیرہ کرا لیں، ایلیمنیشن اس طرح سے کچھ کرا لیں تاکہ یہ سیو رہیں. اور پھر آپ تو بڑی ہو جائیں گی انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ میں نے بچپن میں سب کام کیے تھے. جی بس جی اور بھی ہیں جی اور انشاءاللہ اور بھی شامل کرتے ہیں. جی میرا پیارا دین، 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 میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. جی اور بھی ہیں، کمپلیٹ ہو گئی. چلے تصویریں دکھا لیتے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ جو ہے 500 ایپیسوڈ کے حوالے سے خصوصی ہم نے عرض کی تھی. جی کچھ تصاویر شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ میرا پیارا دین. ایک پیاری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عجوہ کھجور جنت سے ہے. یہ ہماری خدیجہ عطاریہ ہیں. کہاں سے بھئی؟ یہ رفیق آباد سے ہیں ماشاءاللہ. اور صاف لگ رہا ہے انہوں نے خود سے کیا ہے. چلے بھائی بڑی اچھی بات ہے. اور خدیجہ باجی اب سے دوبارہ جو ہے اور اچھا کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اچھے انداز سے لکھنا ہے ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. رد السلام، سلام کا جواب دو. میرا پیارا دین کی پوری ٹیم کو میری طرف سے 500 ایپیسوڈ بہت بہت مبارک. جی یہ ہماری زینب باجی ہیں گجرانوالہ سے. اور آپ نے نہیں بھیجی، آپ بھی تو ماشاءاللہ حدیث پابندی سے بھیجتی رہتی ہیں. آپ نے ویڈیو وغیرہ کچھ نہیں بھیجی. جی نیکسٹ. یہ ہماری جو ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، سم رمضان، رمضان کے روزے رکھو. تمام ٹیم کو 500 ایپیسوڈ مبارک ہوں. اور اشعار وغیرہ بھی لکھیں کچھ ماشاءاللہ. اور اللہ پاک نے برکت عطا فرمائے. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار. ماشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بار بار رمضان المبارک میں میٹھے مدینے کی حاضریاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے. یقیناً یہ کوئی ایک دو افراد کا کام نہیں ہوتا، ایک پوری ٹیم ہے جو آپ کے سامنے یہ پیارے پیارے پروگرامز لاتی ہے. اللہ پاک انہیں برکت سلامتی عطا فرمائے، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے پاک میں موت عطا فرمائے، خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے. جی نیکسٹ. ماشاءاللہ بہت کچھ لکھا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ذکر الانبیاء من العبادتی. انبیاء کرام کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور بھی دل وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ ہیں ہماری فاطمہ باجی ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے. جی نیکسٹ. یہ کیا؟ انا خاتم النبیین اور لا نبی بعدی. اچھا لا اوپر چلا گیا تو ایک ساتھ لکھتے نا، لا نبی بعدی. لا عربی ورڈ ہے اور اس کا اردو میں مینز ہوتا ہے نہیں، یا انگلش میں کہیں تو نو. تو لا نبی بعدی یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ عنایہ باجی ہیں، عنایہ رمضان. جی ماشاءاللہ اللہ پاک نے برکت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. جی نیکسٹ. اور بھی ہیں، کمپلیٹ ہو گئی بھائی. اچھا یہ آ گئی بھائی. اور حدیث کیا لکھی ہے؟ اذ لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. یہ محمد ارحم ہے، محمد ارحم رمضان. جی اور جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، مطلب یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جو حیا نہیں کرتا، بے حیا ہوتا ہے، پھر وہ کچھ بھی کرتا رہتا ہے. تو انسان کا، مسلمان کا کیا وصف ہونا چاہیے کہ وہ حیا والا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ حیا والا، بے حیا نہیں ہوتا. جی احادیث کمپلیٹ ہو گئیں ماشاءاللہ. ایک اور ہے. جی اور ہے، چلے بھائی اور بھی شامل کر لیتے ہیں تو.
حدیث لا يدخل الجنت قاطع، جی، اور ترجمہ ہے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے والا جنت میں نہ جائے گا. رشتہ یعنی رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا. اور لا يدخل ہوگا شاید لا يدخل الجنت، قاطع رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہ جائے گا. محمد احمد ہیں، محمد احمد رمضان. اچھا یہ رمضان الگ سے لکھا ہے یا کیا ہے؟ کیونکہ اور بھی آئے ہیں. خیر چلے، شاید رمضان نام کا حصہ ہی ہے غالباً. جی تو اللہ پاک ان بچوں کو سلامت رکھے جنہوں نے احادیث یاد کی، لکھی، ہمیں سینڈ کی. اس کی برکت عطا فرمائے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور آگے صفی اللہ بھائی کا سیگمنٹ کون سا ہے؟ کرامات صحابہ. کرامات صحابہ. چلیں جی سیگمنٹ کی طرف چلتے. کرامات صحابہ. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ. کرامات صحابہ، اور اس سیگمنٹ میں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی کرامت سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی کرامت سنا کرتے ہیں. تو آج بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے. اور آج ہم جن صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے ان کا نام ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے؟ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ. جی علی رضا بھائی آپ بتائیں. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ، تو آپ نے نام یاد کر لیا. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں. تو پیارے بچوں، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی ہم نے کرامت سنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے بارے میں یعنی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں سنتے ہیں. پیارے بچوں، آپ رضی اللہ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی نیکی کی دعوت سے اسلام میں داخل ہوئے. حضرت مصعب بن عمیر کن کی دعوت سے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی نیکی کی دعوت سے اسلام میں داخل ہوئے. آپ رضی اللہ عنہ قرآن پاک بہت خوبصورت آواز میں پڑھا کرتے تھے. کیسے پڑھا کرتے تھے؟ بہت خوبصورت آواز میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور اسلام کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے. آپ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف جنت البقیع میں ہے. کہاں پہ ہے؟ جنت البقیع، جو مدینہ پاک میں قبرستان ہے، اس میں آپ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف ہے. چلیے پیارے بچوں، اب ہم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت سنتے ہیں. تو پھر آپ نے کرامت کو توجہ سے اچھے انداز سے سننا ہے. پیارے بچوں، ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے نماز تہجد میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی. کون سی سورت کی؟ اور کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ تہجد. کون سی نماز؟ تہجد. اور تہجد کی نماز رات میں پڑھی جاتی ہے سونے کے بعد. سو کے جب اٹھیں اور فجر سے پہلے، عشاء پڑھ کے اور فجر سے پہلے جب سو کے اٹھیں تو پھر یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس نماز کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. اور سورہ بقرہ کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے؟ پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے. اسی گھر میں آپ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا. گھوڑا بندھا ہوا تھا اور گھوڑے کے قریب ہی آپ کا بیٹا یحییٰ بھی سو رہا تھا. بیٹے کا نام کیا تھا؟ یحییٰ. وہ سو رہا تھا. آپ رضی اللہ عنہ خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے. اچانک آپ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا بدکنے لگا، یعنی اچھل کود کرنے لگا. گھوڑا کیا کرنے لگا؟ اچھلنے لگا، کودنے لگا، اچھل کود کرنے لگا. تو یہاں تک کہ آپ کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ گھوڑا آپ کے بچے کو کچل دے گا.
चुनाचे नमाज ख़त्म करके जब आपने सहन में आकर ऊपर देखा तो ये नज़र आया कि बादल के टुकड़े की तरह रोशनी है जो मकान की तरफ उतर रही है। आपने देखा ऊपर तो क्या नज़र आया कि बादल के टुकड़े की तरह रोशनी है जो नीचे उतर रही है। कहाँ उतर रही है? नीचे उतर रही है। तो उसके बाद जो मकान की तरफ उतर रही है, आपने ये देखकर कुरान पाक की तिलावत रोक दी। जब आपने देखा तो कुरान पाक की तिलावत रोक दी, कुरान पाक की तिलावत करना रोक दी। सुबह को जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर ये वाक़या बयान किया तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये फ़रिश्तों की एक जमात थी। क्या थी? फरिश्तों की एक जमात थी। ये जो बादल के टुकड़े रोशनी की तरह नीचे उतर रहे थे, ये कौन थे? फ़रिश्तों की एक जमात थी। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फ़रिश्तों की एक जमात थी जो तुम्हारी क़िरात की वजह से आसमान से तुम्हारे मकान की तरफ उतर रही थी। अगर तुम सुबह तक तिलावत करते रहते तो ये फ़रिश्ते ज़मीन से इतने करीब हो जाते कि तमाम इंसान इनको देख लेते। तो ये आप रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत है। तो प्यारे बच्चों, मालूम हुआ कि अल्लाह पाक के नेक बंदों की तिलावत सुनने के लिए आसमान से फ़रिश्तों की जमात ज़मीन की तरफ उतरती है। तो अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन आमीन। जी प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ पता चला कि एक सहाबी रसूल तिलावत कुरान कर रहे हैं तो इतनी खूबसूरत की कि आसमान से फ़रिश्ते उतरने लगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और एक बात ये भी पता चली, ये सेगमेंट जो बच्चे देखते रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, तो उसमें क्या पता चलता था? करामत। क्या पता चलती थी? करामत। और वो भी किन की? सहाबा किराम की करामात हम सुना करते थे। ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात, ऐसी बातें जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होती, लेकिन वो सहाबा किराम के ज़रिए हो जाया करती थी। क्योंकि सहाबा कौन है? अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली हैं, वली अल्लाह के वली हैं। कौन है? वली। हाँ, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हुआ करते थे, ईमान की हालत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, आपकी सोहबत पाई, तो वो सहाबा हैं। और वो ऐसे वली हैं कि दीगर कोई वली जो है वो उनके यूँ कह लीजिए कदमों पर आ जाएं तो वो वली बन जाते हैं, उनका मकाम बढ़ जाता है। क्योंकि सहाबा का मकाम तो सबसे बढ़कर है ना, कोई और वली उनके बराबर नहीं हो सकता। लेकिन सहाबा को करामात मिली और करामात ज़ाहिर हुई। तो इसी तरह उनके सदक़े आगे जो औलिया किराम होते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़, गौसे पाक, इनके भी हम सुनते वाक़यात, तो इनको भी करामात मिली हैं। तो करामात ये हमेशा से चलती आ रही हैं, तो इन करामात पर यकीन रखना भी ज़रूरी है। और हमारा ये प्रोग्राम भी इख्तिताम को पहुँचा और अभी इंशाअल्लाह एक आध दिन हम आपके साथ और हैं इसी प्रोग्राम के साथ, और उसके बाद फिर आप कुछ नया देखने वाले हैं। देखते हैं क्या आप नया देखने वाले हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही आपको पता चलेगा। जी, तो आपने हमें दुआओं में याद रखना है, और जो हमारी पूरी टीम मजलिस ये सारी कोशिशें करती है और आगे जो कोशिशें कर रही है, इनको भी दुआओं में आपने याद रखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया